تو جیسے جان نکلی. میں شاید اپنے مزاج کے ہاتھوں مجبور ہوئی. میں فوراً اس کے پیچھے چلی گئی. جب تک میں کمرے میں گئی وہ شرٹ اتار چکا تھا. اسے بہت گہرا زخم ہوا تھا. خون یوں ابل ابل کے نکل رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو. مجھے یہ دیکھ کے کچھ ہوا تھا. تیز قدموں سے میں اس کے پاس پہنچی. فٹافٹ سے اپنا دوپٹہ اتار کے اس کے ہاتھ پہ باندھنے لگی. اس بار وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا اتنا خون بہہ رہا ہے تمہارا, ترس نہیں آتا تمہیں خود پہ؟ چلو کسی اور پہ رحم نہیں کھانا سیکھا تم نے, خود پہ تو رحم کھاؤ. میری آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھ کے اس کی زبان پہ چپ سی لگی. پھر اس نے دراز کی طرف اشارہ کیا. کہنے لگا وہ اس کے اندر فرسٹ ایڈ کا سامان رکھا ہے. میں نے اس کا بازو چھوڑا, دراز کھول کے فرسٹ ایڈ کا سامان نکالا اور اسی کے سنگل بیڈ پہ بیٹھ گئی. اپنا دوپٹہ اتار کے دیکھا تو اس کے سٹچز کے بغیر زخم نہیں بھر سکتا تھا. حیرت مجھے یہ ہوئی کہ اس باکس کے اندر بینڈیج کے علاوہ سٹچز کے لیے بھی سامان موجود تھا. اور اتنا تو میں نے سیکھا ہوا تھا. میں نے اس کے سٹچز لگانے شروع کیے, لیکن بنا ہاتھ کو سن کیے اس کے سٹچز لگاتے ہوئے مجھے خود پہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی, لیکن اس کے منہ سے ایک سسکاری تک نہیں نکلی. میں بار بار پوچھ رہی تھی کہ بہت درد ہو رہا ہے, تو وہ نفی میں سر ہلا دیتا تھا. بس میری طرف دیکھے جا رہا تھا. اس کے درد کے آثار شاید میرے چہرے پہ تھے, کیونکہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی. اور یہ صرف اس کے ساتھ مخصوص نہیں تھی, مجھے ہر مریض کو تکلیف میں دیکھ کے تکلیف ہوتی تھی. میں نے ایسی سٹچز لگانے کے بعد پٹی بھی باندھ دی. کہنے لگا ایک بات تو بتاؤ. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا زخم میرے ہوا ہے, درد تمہاری آنکھوں میں دکھ رہا ہے. کیوں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے, تمہارے دشمن کو چوٹ لگی تھی.